وہ پتھروں کا زمانہ تھا، لوگ پتھر تھے۔ پھر ایک روز ابتدا ہوئی محبت کی۔ دوستو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ انسانیت اندھیرے میں چھپی رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ لوگوں کے دل سخت اور نظروں میں ہوس تھی۔ ہر طرف طاقت کا بول بالا تھا اور کمزور ایک چیونٹی کی طرح کچلا جاتا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی۔ زمین کا نظام درہم برہم تھا۔ انسان حیوان کی شکل میں تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے میں ذرا نہیں جھجکتے تھے۔ انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے، بلکہ انسانی حقوق کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایسے میں بہت ضروری تھا کہ کوئی روشنی کی کرن نظر آئے۔ بہت ضروری تھا کہ کوئی محبت کی زبان بولنے والا آئے۔ بہت ضروری تھا کہ کوئی ایسا آئے کہ پرندے بھی اس سے محبت کریں، جانور بھی اسے اپنا درد سنائیں، پتھر بھی نرم ہو کے اس کا لایا ہوا پیغام بولے، پتھر دل انسان بھی اس پر اعتبار کرے۔ بس پھر کیا تھا؟ اللہ کو تم پر رحم آیا اور اللہ نے اپنے محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 103 آیت میں فرماتے ہیں، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گھڑے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، آج اندھیروں کی آخری رات تھی، کیونکہ نفرت کی سرزمین پہ ایک محبت کرنے والا قدم رکھ چکا تھا، جسے ہر طرف اندھیروں میں اجالا کرنا تھا، ہر سخت دل میں دستک دینی تھی اور پتھروں کو توڑنا تھا، ہر بد اخلاق کی زبان میں مٹھاس بھرنی تھی۔ جہاں ہر طرف نفرت تھی انہیں محبت سکھانی تھی، جہاں ہر طرف ظلم تھا وہاں ایک نظام قائم کرنا تھا، ایک انصاف کا نظام۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ہر شخص خود میں ایک خدا بن کر بیٹھا تھا۔ وہ صرف اپنے طاقت کے بل بوتے پہ ظلم کرنا جانتے تھے، اور شاید اسی میں ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پہ دعوت دینے والا، یہاں پر محبت کی دعوت دینے والا کوئی عام شخص موجود نہیں تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حال میں انسانوں کو محبت سکھانی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دلوں کو کھٹکھٹاتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پتھر دلوں میں دراریں پڑنا شروع ہو گئیں، اور انہی دلوں سے چشمے نکلنے لگے۔ وہی دل محبت کی اعلیٰ مثال بن گئے، جانثار بن گئے، اس دنیا کی زندگی سے بے غرض ہو گئے، اور پوری دنیا میں اس محبت کے پیغام کو پھیلانے کی ذمہ داری لے لی۔
میرے عزیز دوستو، ان میں کچھ ایسے دل تھے جن میں زنگ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے محبت کے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی بھرپور نفرت کا اظہار کبھی کوڑا پھینک اور کبھی پتھر پھینک کے کرتے رہے۔ اگر آپ غور کریں تو آج دنیا پھر اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور زنگ آلود دل آئے دن محبت کے پیغام لانے والے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں میلاد ایک بہت اہم ضرورت بن گئی ہے، اور اگر سیرت النبی پر اور بھی دنوں میں بہت سی محفلیں سجائی جائیں تو کم ہیں۔ اب سبھی کے ذہنوں میں آئے گا کہ ہم تو میلاد مناتے ہیں اور بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پورا سال سیرت النبی کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں، اسی لیے شاید یہ پیغام ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن آج کے موقع پر میں سب سے پہلے خود سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ عشق کیا ہے؟ کیا ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت ہم اپنے روزمرہ کی زندگیوں کا جائزہ لیں نا۔ بدتمیزی، نہ ہی چھوٹوں سے شفقت، نہ ہی بڑوں کا ادب، وہی بازاروں میں دو نمبری کے میلے، ہر طرف گہما گہمی، گفتگو کا کوئی سلیقہ نہیں، بد اخلاقی، دولت کی ہوس، اپنی طاقت کے نشے میں غرق اور اس طرح کی کئی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی عشق ہے؟ کیا یہی عشق ہے؟ کیا یہی عشق ہے؟ ہمیں تو اس دنیا سے اندھیروں کو ختم کرنا تھا، اس دنیا کے کونے کونے میں اور ہر دل میں محبت کا پیغام پہنچانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہنچانی تھیں، لیکن ہم خود بہت سی برائیوں کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے تمام معاملات، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں نا، ہم اپنی خوشیوں میں اور اپنے غموں میں کن طریقوں کو اپنا رہے ہیں؟ کیا وہ طریقہ کار اسلام میں موجود ہیں، یا وہ طریقہ کار اس نئے دور کی یہودیوں کی پیداوار ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ریسنٹلی خوشیوں کو دیکھیں نا کہ آپ نے کن طریقوں کے مطابق اپنی خوشیوں کو گزارا۔ آپ دیکھیں کہ آج میلاد تھا، ہم دیکھیں نا کہ ہم نے میلاد کی خوشیوں کو کس طرح سے منایا۔ کیا ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات ہمارے لیے لے کر آئے، وہ تعلیمات ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں؟ پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کن کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ چلیں آج ہم خود سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی حدیث پڑھا کریں گے اور اپنی زندگیوں کو ان کے اس حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عاشق رسول بنائے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔